نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ ان الذین یکفرون، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں بآیات اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور جو انبیاء کو ناحق شہید کرتے ہیں۔ یہودیوں کی مذمت ہے کہ یہودیوں نے کئی انبیاء کو شہید کیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کی انہوں نے کوششیں کی لیکن شہید نہ کر سکے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ بلکہ اس آیت کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں انبیاء جو بھیجے جاتے تھے وہ مختلف شہروں میں مختلف نبی ہوتے، اور ہر شہر ہر ملک کا نبی جدا ہوتا۔ تو انہوں نے ایک صبح تو اتنا بڑا ظلم کیا کہ صبح کے وقت 43 انبیاء کو شہید کر دیا بغیر حق۔ نبی کا قتل، نبی کو شہید کرنا یہ ناحق ہی ہے، ناجائز ہی ہے، مگر قرآن نے فرمایا بغیر حق، ناجائز انہوں نے قتل کیا، ناجائز شہید کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ بغیر حق اس لیے لایا گیا یہ بتانے کے لیے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ ان کا قصور کیا تھا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں، خود بھی یہ قصور نہیں بتا سکتے، خود بھی جانتے ہیں کہ ہم نے ناحق شہید کیا ہے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، صرف انبیاء ہی کو وہ شہید نہ کرتے بلکہ وہ تو ہر اسے شہید کر دیتے جو نیکی کی دعوت دیتا، برائی سے ان کو روکتا، جو برائی سے روکتا اس کے وہ دشمن بن جاتے۔ ارشاد فرمایا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور وہ قتل کرتے ان لوگوں کو یأمرون جو حکم دیتے بالقسط من الناس، لوگوں میں سے وہ حکم دیتے، انصاف کا حکم دیتے، نیکی کا حکم دیتے، تو انہیں بھی وہ قتل کر دیتے۔ جس صبح انہوں نے 43 انبیاء کو شہید کیا تو 120 مبلغین کو، نیکی کی دعوت دینے والوں کو شام کو انہوں نے شہید کر دیا۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، پس انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ بشر جو ہے خوشخبری تو جنت کی ہوتی ہے، یہاں بشر انہیں بیدار کرنے کے لیے ہے۔ تم دنیا کے اندر عیش و عشرت کرتے ہو اور ظلم کرتے ہو، اس کا انجام جہنم کا عذاب ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ اب یہاں پر مفسر بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہودی ہو کہ عیسائی ہو، وہ کچھ نہ کچھ کام نیکی سمجھ کے کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، کنویں کھدواتا ہے، بیماروں کا علاج کرتا ہے۔ آج بھی یہودی عیسائی ان کاموں میں لگے رہتے ہیں، تو فرمایا ان کاموں کا انہیں کوئی صلہ نہیں ملے گا، دنیا میں ان کی محنتیں برباد ہیں اور آخرت میں انہیں کوئی صلہ نہیں ہوگا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ، کیا آپ نے نہ دیکھا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی یہودی مراد ہے، اور ایک حصے سے یہ مراد ہے کہ مکمل توریت پر تو وہ ایمان رکھتے نہیں، توریت میں انجیل کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر ہے، تو وہ ان چیزوں کو مانتے نہیں ہیں۔
ایک حصے کو مانتے ہیں، ایک حصے کا انکار کرتے ہیں۔ کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، انہیں بلایا جاتا ہے آؤ اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، لیحکم بینہم، تاکہ یہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر دے، ثم پھر یتولا فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے، وہم معرضون، اور وہ ہیں ہی منہ پھیرنے والے۔ اس کے شان نزول کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں ایک مرد اور ایک عورت نے آپس میں غلط کام کیا۔ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ پوچھنے آئے کہ ان کی سزا کیا ہے، تو آپ نے فرمایا انہیں سنسار کیا جائے کیونکہ دونوں شادی شدہ تھے۔ تو وہ کہنے لگے یہ تو بڑی سخت سزا ہے، آپ ہماری توریت کے مطابق فیصلہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا یہ میں نے فیصلہ کیا، یہی بات توریت میں بھی لکھی ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات تو توریت میں نہیں لکھی۔ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کون کرے گا؟ تو کہنے لگے کہ عبداللہ بن سوریہ جو ہمارا سب سے بڑا عالم ہے اسے بلایا گیا اور توریت کو اس نے پڑھنا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا یہاں سے نہیں بلکہ یہاں سے پڑھو۔ تو اس نے وہ صفحہ پڑھنا شروع کیا اور وہ رجم کی آیت، سنسار کی آیت کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا تم نے چھوڑا ہے، آپ نے انگلی رکھی اور فرمایا اس آیت کو پڑھو۔ تو وہ حیران رہ گیا کہ حضور نے کبھی توریت کو ہاتھ نہیں لگایا اور آپ اتنا علم رکھتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ تو اس نے پڑھنے سے انکار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب توریت میں یہ بات لکھی ہے تو میں تجھے اس رب کا واسطہ دیتا ہوں جس نے توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، سچ سچ بتا کہ تم نے اس حکم پر عمل کرنا کیوں چھوڑا؟ تو عبداللہ بن سوریہ کہنے لگا کہ اگر آپ اتنا بڑا واسطہ نہ دیتے تو میں آپ کو حقیقت نہ بتاتا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہلے سنسار کی سزا تھی، لیکن جیسے جیسے ہم توریت سے دور ہوتے گئے ویسے ویسے ہم نے احکام کو چینج کرنا شروع کیا۔ ہم غریبوں کو سنسار کی سزا دیتے اور امیروں کو چھوڑ دیتے۔ پھر آخرکار ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اس سزا کو بالکل چینج کر دیتے ہیں اور ہم نے چند کوڑے مارنا یہ مقرر کر لیا، اور یہ ہم نے کیا اور پھر عوام میں یہ مشہور کر دیا کہ توریت میں یہی بات لکھی ہے۔ اب نسل در نسل لوگ جو توریت کو نہیں پڑھ سکتے، جو عوام ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ توریت میں یہ بات لکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، مفسر اس کا خلاصہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اسی وجہ سے تو تم پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ اگر مسلمان بھی ایسے ہو جائیں کہ قرآن و حدیث کے خلاف بل کو پاس کریں اور پھر لوگوں میں یہ مشہور کر دیں یہ بات قرآن و حدیث میں لکھی ہے، تو بتائیے ہم میں اور یہودیوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ہم بھی اپنی کتاب اور قرآن کو چینج کرنے لگ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور حدود اللہ بدلنے والوں کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا لن تمسنا النار، آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی۔ سوال یہ ہے کہ جب وہ جانتے ہیں کہ توریت میں یہ بات لکھی ہے تو پھر یہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا تصور آخرت ہی ختم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں ہم تو جنتی ہیں، لن تمسنا النار، آگ تو ہمیں ہرگز چھوئے گی نہیں، الا ایام معدودات، اور اگر آگ چھوئے گی بھی تو گنتی کے چند دن، 40 دن ہم جہنم میں رہیں گے پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ چاہے نیک ہو کہ بد ہو سب 40 دن چلیں گے، کیونکہ ہمارے آبا و اجداد نے 40 دن بچڑے کی پوجا کی تھی۔ تو جب تصور آخرت ضعیف ہو جائے تو انسان گناہ کرتا ہے۔ آج بھی جو قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کرنے والے ہیں ان کے دل میں بھی اگر اللہ کا خوف ہوتا، قبر و آخرت کی فکر ہوتی اور انہیں یہ ذہن مل جاتا کہ جہاں اللہ غفور و رحیم ہے وہاں رب العالمین کا یہ فرمان بھی ہے کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے، تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے تو کبھی ایسی حرکت نہ کرتے۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو باتیں انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں ان باتوں نے ان کے دین میں انہیں دھوکہ دے دیا۔ فَكَيْفَ، بس کیا حال ہوگا، اذا جمعناہم، جب ہم انہیں جمع کریں گے، لیوم لا ریب فیہ، اس قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، ووفیت
کل نفس ما کسبت، اور ہر جان نے جو کمایا اچھا یا برا اس کا اسے صلہ دیا جائے گا. اچھے کا صلہ اچھا ہے اور برے کا انجام برا ہے، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے. قُلِ اللَّهُمَّ، اے محبوب اب عرض کیجئے، اے اللہ مالک الملک، اے بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت لے لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے عزت دیتا ہے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. عزت دینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دینا چاہے تو دنیا کی طاقت اسے ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی، اور اللہ اس کی عزت لینا چاہے تو کوئی اس کی عزت بچا نہیں سکتا. تو جب یہ بات ہے تو بندہ لوگوں سے کیا ڈرے، لوگوں کی کیا پرواہ کرے، بس یہ ضمیر مطمئن رکھے اور یہ دیکھ لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے صلہ دینے پر قادر ہے اور وہ مجھے نیکی کا صلہ عطا فرمائے گا. بیدک الخیر، اے پروردگار تیرے ہی دستے قدرت میں ساری بھلائیاں ہیں. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہی ہر چاہت پر قادر ہے. تولج اللیل، تو رات کو داخل فرماتا ہے فی النہار، دن میں. وتولج النہار فی اللیل، اور تو دن کو داخل فرماتا ہے رات میں. یعنی کبھی راتیں چھوٹی ہیں تو پھر کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، کبھی دن چھوٹا ہے تو پھر دن بڑا ہو جاتا ہے. داخل کرنے سے کیا مراد ہے، اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ فجر کا وقت کبھی کبھی 4:10 پر شروع ہو جاتا ہے صبح صادق، اور کبھی کبھی 5:45 بجے شروع ہوتا ہے. 4:15 سے لے کر 5:45 تک یہ حصہ رات بن گیا سردیوں میں، اور گرمیوں میں یہ صبح صادق کے بعد کا حصہ ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ ہر لمحے دن چھوٹے ہیں تو وہ بڑے کی طرف جاتے ہیں، اور بڑے ہوتے ہوتے پھر چھوٹے کی طرف آتے ہیں. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اے پروردگار تو زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے. مثلا انڈا مردہ ہے، اس سے چوزا زندہ نکلتا ہے. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے. مثلا مرغی زندہ ہے، اس سے انڈا پیدا ہوتا ہے جو بظاہر مردہ نظر آتا ہے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور تو جسے چاہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے. اے بے حساب روزی دینے والے، ہم سب کو رزق حلال وسیع اور آسان عطا فرما. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر ہرگز کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس کا اللہ سے کچھ تعلق باقی نہ رہے گا. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مگر یہ کہ تم ان سے بچو. یعنی دوستی تو جائز نہیں، مگر کہیں کافروں کے نرغے میں آ جاؤ تو جان بچانے کے لیے ان سے اچھی باتیں کر سکتے ہو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان تخفوا ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے تم چھپاؤ. او تبدوہ، یا تم اسے ظاہر کرو. یعلمہ اللہ، اللہ اسے خوب جانتا ہے، وہ دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، وہ وسوسوں کو بھی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے.
واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ قیامت کا تصور پیش کیا گیا، اللہ اکبر۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس قیامت کے دن ہر جان اپنی نیکی کو اپنے سامنے پائے گی، وما عملت من سوء، اور جو اس نے برائی کی وہ بھی اس کے سامنے ہوگی۔ کیا عالم ہوگا؟ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، گناہ کرنے والی جان یہ تمنا کرے گی کاش گناہوں اور اس کے درمیان دور کا فاصلہ ہو جائے، لیکن گناہ مختلف شکلوں میں اس کے پاس ہوں گے، نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوگا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ النَّفْسَ، اور اللہ اپنے غضب سے تمہیں ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔